ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کل رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ حضرات نے بدر کی فتح کے واقعات کو سماعت کیا اور یوم بدر منا کر اصحاب بدر کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا. اور آنے والا پرسوں کا دن 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی یاد منا کر اپنے ان عظیم محسنوں کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے. ماہ رمضان المبارک میں جب فتح بدر اور فتح مکہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے کہ بدر کے میدان میں چند مسلمان تھے اور ظاہری اسباب بھی ان کے پاس بہت تھوڑے تھے اور دوسری طرف کفر کے پاس میں ظاہری اسباب بھی تھے اور تعداد بھی تھی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کو مدد عطا فرمائی. فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مدد عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد میں تاریخ کا ایک طویل سلسلہ ہے. جگہ جگہ ہمیں سیرت اور تاریخ کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی مشکل گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کا سامان پیدا فرمایا. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے. جب تم بے سر و سامان تھے تو اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فی مواطن کثیرہ. اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی ہے, بہت جگہ اللہ نے تمہاری مدد کی. اور پھر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِنْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. اور جب تم حنین کے اندر اپنی کثرت پر اترا گئے تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. یعنی ہر موقع پر مسلمان میدان کے اندر کم رہے. اللہ نے فتح عطا فرمائی لیکن فتح مکہ کے بعد میں جو غزوہ حنین ہوا اس غزوے کے اندر کفار کی تعداد کم تھی, اہل ایمان زیادہ تھے. کسی نے کہہ دیا تھا آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا پائے گا اس لیے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, میرے آقا علیہ السلام کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. اور پھر رب نے شروع کے اندر مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا. پھر دوبارہ جب وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیے تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اور قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی. جب حنین میں تم اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر اترا گئے تو پھر وہ تعداد تمہارے کام نہیں آئی, بعد میں جب اللہ کی مدد آئی تب جا کر کے تمہارا کام بنا. تو یہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں تسلسل کے ساتھ میں ان مقدس غزوات کا ذکر ہوتا ہے
تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ذہنوں میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے۔ مشکل گھڑیوں کے اندر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور جب بھی قوم مسلم مشکل حالات سے دوچار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے قافلے اہل ایمان پر اترا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد فرمائے گا۔ جب قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، احادیث گواہ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے کہ آج مشکل حالات میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ایک چڑیا گھر کے اندر ایک جانور مر جاتا ہے تو اخبار میں خبر چھپتی ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں کہ آج چڑیا گھر میں چیتا مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن مسلمان بے شمار مارے جائیں لیکن کسی کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور کتے اور بلیوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنائے جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ آخر کیا بات ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوال لوگوں کی طرف سے چونکہ بار بار دہرایا جاتا ہے، تو آج کی اس محفل میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو خود ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لو کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ ہماری اور آپ کی طرح ہمیں برسوں محنت کرنا پڑے، اللہ جب ارادہ کرتا ہے ایک پل میں فرماتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے تکلیف پہنچے تو پھر اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ اگر تجھے بھلائی دینا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ اتنا طاقت والا پروردگار خود فرما رہا میں اہل ایمان کی مدد کرتا ہوں اور میرے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، تو ان مشکل حالات کے اندر پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سوال ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ سوال نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ قرآن مقدس پڑھ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یعنی رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے بول اٹھے کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی پہلے کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں سے یہ سوال کیا تھا کہ اتنی مشکلیں آ رہی ہیں پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال صحابہ نے کیا تھا۔ جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا تو حضرت خباب نے صحن کعبہ میں میرے آقا علیہ السلام کو حاضر ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ مشکلیں تو بہت ہو گئی یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے تو یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال برابر رسولوں سے کیا جاتا رہا ہے، اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نبیوں کے سوالات میں بھی غور کریں اور ان کو جو جواب دیا گیا تھا ان جوابوں کے اندر بھی غور کریں۔ تو میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد نہیں ہے مگر کس کی طرف سے؟ اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، مدد اسی کی طرف سے ہے، لیکن آج نہیں آ رہی ہے تو اب اس کی وجہ، اس وجہ پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آخر کیا ایسے اسباب ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں، آخر اس کا کیا سبب ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور ریزن جو ہے نا وہ فیس بک پہ نہیں ملے گا آپ کو، اور وہ آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گا۔ آج کل لوگ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو اسے میڈیا پہ سرچ کرتے ہیں کہ مل جائے، وہ جیسے ہیں ویسا ہی وہ ریزن بتائیں گے۔ اگر آپ کو صحیح ریزن ملے گا تو وہ قرآن و سنت کے اندر ملے گا، قرآن مقدس کی آیتوں میں ملے گا، احادیث نبویہ کے ارشادات کے اندر ملے گا۔ آپ چاہو کہ بٹن دبا دبا کر کے اسکرین چینج کرتے رہو تو حالات بدل جائیں گے، اسکرین چینج کرنے سے تمہارا جو ہے وہ
موڈ تو چینج ہو سکتا ہے لیکن حالات تمہارے اسکرین چینج کرنے سے بدلنے والے نہیں ہیں. اور تم جو ڈھونڈنا چاہتے ہو جس مقام پر، اس پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، نتیجہ وہاں پہ نہیں ملے گا. اگر تمہیں نتیجہ نظر آئے گا تو قرآن و سنت کے اندر نظر آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں قرآن و سنت کے اندر کہ اللہ کی مدد اس دور کے اندر اہل ایمان کے لیے کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قوموں پر مشکل حالات کیوں آتے ہیں، اور پھر وہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی مدد کیوں آتی ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ وجوہات جن کی وجہ سے مدد آتی ہے اور دوسری وہ وجہ جن کی وجہ سے مدد نہیں آتی ہے. جب ہم دونوں کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ان میں غور کریں گے، مدد آنے والے اسباب پہ ہم جب عمل کریں گے تو مدد آئے گی، اور مدد نہ آنے والی چیزوں میں جب ہم عمل کریں گے تو پھر مدد نہیں آئے گی. اب آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سے کام کریں، مدد آنے والے کام کر رہے ہیں یا مدد نہ آنے والے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگوں کا ایسا معاملہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی جو مدد نہیں آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ مجھ کو تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان آپس میں بڑے اختلاف کا شکار ہیں، آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا شکار ہیں، بڑے اختلافات ہیں، بڑی فرقہ بندی ہے. اب میں نے کہا کہ تم نے ڈاکٹری پڑھی ہے، تمہارا کام ہے انجیکشن لگاؤ اور دوائی دو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ اس میدان کے اندر تم دخل اندازی دو. یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ مرض کا پتہ نہیں اور دوائی دینے کے لیے آگے بڑھ گئے. یہ جو تم وجوہات بیان کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول نے یہ وجوہات تو بیان نہیں کیے. اگر یہی وجہ ہے تو میں کہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک کس دور میں اختلاف نہیں رہا ہے، کس دور میں مسلمان آپس کے اندر دست بگریباں نہیں رہے، کس دور کے اندر فرقہ بندی نہیں رہی ہے، کس دور کے اندر مسلمانوں کے عقائد کے اندر جھگڑے اور مناظرے نہیں رہے ہیں. کتنے اختلافات ہیں، پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن اللہ کی مدد تو ہر دور میں آتی رہی ہے اور انشاءاللہ آتی رہے گی. یہ وجوہات نہیں ہے. اور ہوتا وہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ دودھ پینے سے زور آتا اور زہر کھانے سے جان جاتی ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں زہر کھاؤں اور جو ہے مجھے طاقت مل جائے تو یہ اس کی الٹی سوچ ہے. آج ہو وہی رہا ہے. لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، مدد کیوں نہیں آتی ہے، لیکن یہ بھی تو نہیں دیکھ رہے ہم لوگ کام وہ نہیں کر رہے جو مدد آنا چاہیے، کام وہ کر رہے ہیں جو مدد کو روکنے والے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ نے قرآن پاک میں خود بتا دیا ہے کہ میری مدد کیوں آتی ہے. اور دوسری جگہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. وَلَا يَنْصُرَ یعنی تاکید کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اب وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے یا حالات کے اندر کھنگال کر کے جائزہ لے کر کے دیکھ لے کہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. دین کے کام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ خود دین پر عمل کرے، جو اپنے قریبی لوگ ہیں انہیں دین پر عمل کرائے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کرے، جو دین کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرے. دین کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھے تو پھر اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہو، یہ دین کا کام ہے. اور رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. بدر کے میدان میں مدد آئی تھی، چند مسلمان تھے اور چند ہتھیار تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کی اس لیے کہ وہ دین کا کام کرنے والے تھے. خندق کے اندر جب پورا عرب امڑ آیا تھا مسلمانوں کے خلاف تب اللہ نے آندھی کو بھیج کر کے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ دین کے کام کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ تھے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کسی دور میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہ فرمائے. اب پتہ یہ چلا کہ آج جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو میں کہتا ہوں واقعی معاملہ وہی ہے. دین کا کام جیسا کہ میں نے بتایا بندہ خود عمل کرے. ہم کتنے عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے عمل کا تو یہ حال ہے جو نادان بچہ ہوتا ہے نا، اس نادان بچہ کو اتنی سمجھ ہوتی ہے جو سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے. جب ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے اور جب کھانا کھانے کے بعد مہمان جانے لگتا ہے نا
تو اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکالتا ہے اور بچے کے ہاتھ میں جب پیسہ دیتا ہے نا، بچے کی مجال نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھا کر کے پیسہ لے لے، وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ ماں باپ جب سگنل دے دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ پیسے کو پکڑ لیتا ہے، اور ماں باپ اگر منع کر دینا تو بچہ ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنا سمجھتا ہے میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، اگرچہ پیسہ مجھے پسند ہے لیکن ماں باپ اگر انگلی ہلا کے منع کر دے تو بچہ پیسہ نہیں پکڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس بات کو۔ اور ادھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے۔ ایک بچہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے رک جاتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو دیکھ کر کے مسلمان رکتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب ہم نے ایک بچے سے بھی گیا گزرا کام کیا اور اپنے پروردگار عالم کے احکامات کو ترک کیا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ معلوم ہے یہ لوگ کون سوال کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رات کے خاص حصے کے اندر اللہ کی جب رحمتیں اترتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا رب فرماتا ہے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، تو جب وہ مانگنے کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت وہ دنیا کے کاموں میں فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ایسے مگن رہتے ہیں، اور جب فجر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اور جب مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا کہ جس کو چاہیے مدد لے لو، تب تو تم نے تو اللہ کو یاد نہیں کیا، اور پھر دن کے اندر کہتے ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ وہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ ایک بندے سے کسی نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں 10 کروڑ روپے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ کہا اچھا میں دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، اس شرط پر دوں گا کہ آپ کو پیسہ تو میں دے دوں گا لیکن کل فجر کے بعد میں آپ کی نیند نہیں کھلے گی، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہا مجھے پھر اتنا پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے زندگی بڑی پیاری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو کروڑوں روپے کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سلامت رکھے، لیکن اسی بندے کو ہم دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ روزانہ نئی زندگی دیتا ہے، اس کو روزانہ زندگی دیتا ہے، لیکن اس پیسہ دینے والے کو تو کہتا ہے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، تمہاری بات مانوں گا، لیکن اللہ رب قدیر کے احکام پر بندہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر دن صبح کرتے رہتا ہے اور اللہ کے فرامین کو ٹالتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ حضرات مکرم وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، رب نے فرمایا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ہمارا خود دین پر عمل نہیں ہے، ہمارا خود دین پر عمل نہیں ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں وہی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کیوں نہیں ہوتا، زہر کھا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ طاقت کیوں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو مدد آئے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، عبادات کے معاملے میں دیکھ لیں، معاملات کے اندر دیکھ لیں، معاشیات کے اندر دیکھ لیں، دنیا کے اور دیگر کاروبار کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارا عالم کیا بن چکا ہے۔ نمازوں کے معاملے میں آپ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جب ندا دی جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو بندہ بھاگتا ہوا نظر آتا، اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا، اور پھر مدد نہیں آتی تو پھر کہتا ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مدد دینے والا وہ تو جب تجھے بلا رہا تھا تب تو اس کی بارگاہ میں گیا نہیں، تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ اسی طرح بہت ساری عبادتوں کا ہمارا حال ہے۔ اور پھر آپ معاملات کے اندر دیکھیں، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، سود خوری یہ عام ہو چکی ہے، اسی طرح جھوٹ کاروبار کے اندر کثرت سے بولا جانے لگا ہے، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کے فرامین اور احکام کو جس طریقے سے جو ہے وہ پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اگر یہ سب کریں اور اس کے بعد مدد کا انتظار کریں تو صرف انتظار ہی کرتے رہیں، مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا مدائن کی طرف، قادسیہ کی طرف، تو بٹھا کر کے نصیحت کی تھی کہ اے سعد بن ابی وقاص، تم جا رہے ہو جنگ کے لیے، میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، وہاں پہ جاؤ خود بھی نیکی کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی نیکی کا حکم دینا، اور گناہوں سے بچتے رہنا، گناہ کا کام مت کرنا۔ اور آخر میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے دشمنوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم گناہ نہ کر لو۔ یعنی حضرت عمر نے بتا دیا کہ اگر تمہاری تعداد کم ہوگی اور دشمن کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا اللہ مدد فرمائے گا، لیکن اگر تم زیادہ ہو جاؤ اور دشمن کم بھی ہو جائے لیکن تم اگر گناہ کرو تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اسے کہ تعداد تمہاری زیادہ ہوئی تو کیا ہوا، جو پروردگار مدد کرنے والا ہے وہ گنہگار کی مدد نہیں کیا کرتا ہے۔
اب آپ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کی اس نصیحت پہ عمل کیا، اور پہلے ہی وہ نیک تو تھے، اب جب گئے قادسیہ کو فتح کیا، کئی علاقوں کو فتح کیا، اور آخر فتوحات کا سلسلہ چلتے چلتے جب مدائن تک پہنچا جو وہاں کی راجدھانی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو اس وقت جو دریائی راستہ تھا اس میں جتنے پل تھے دشمنوں نے سارے پلوں کو توڑ دیا۔ اب بندہ جب نیک ہوتا ہے نا تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے دیکھا دریا ہے، اس کے علاوہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم تھا کہ رب نے فرما دیا ہے نا کہ اگر اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم لوگ اپنے لیے نہیں نکلے، اللہ کے دین کے لیے نکلے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور جب مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے مڑ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا میں دریا میں کود رہا ہوں، سب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اب جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے نا اور دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے تو ان کا گھوڑا اور پورے لشکر کے گھوڑے سب دریا سے ایسے پار ہو گئے کہ کسی کے گھوڑے کے گھٹنے کے تک بھی پانی داخل نہیں ہوا، اور دریا پار کر کے پہنچے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب بندہ دین کے کام کے لیے نکلے تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے، اور جب دین کو چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے تب بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا کل کیا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مدد کا جو فلسفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، آج ہمیں اس فلسفے پہ غور کرنا۔ ہمارا حال اور ہمارا عالم تو یہ ہو گیا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں نا ان کے خلاف زبان کھولنا یہ ہمارا مشغلہ اور شیوا بن چکا ہے۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ آخری وقت کے اندر سب سے زیادہ جو دیندار لوگوں کو ستائیں گے اس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔ اب بندہ جب اپنے گھر کے اندر دین کی بات کرتا ہے نا تو سب کہتے ہیں ارے فلانا تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف توجہ نہیں ہے، توجہ یہ ہے کہ فلانا کیا کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے اپنا آئیڈیل قرآن و سنت کو بجانے کے بجائے ہم نے نئی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، اور جو دین کا کام کرتا ہے اسے کتنا ستایا جاتا ہے۔ آج کل یہ عام ہوتی جا رہی ہے وہ بات، جو دین حق کے لیے کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں قدامت پسند ہے، بنیاد پرست ہے، یہ ترقی کا دشمن ہے، یہ آگے بڑھنے سے روکنے والا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ قوم ترقیوں کے مینار کے اوپر فائز ہو۔ اور خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے، ہم لوگوں کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر کے نرم پڑ گیا، ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، وہ جیسے کہتے ہیں قوم کہتی ہے ہاں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ہم لوگ جب بات کرتے ہیں، جب ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کو جب کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، وہابیہ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان سے ملنا یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جتنی قوموں کو برباد کیا نا گناہ ہی کی وجہ سے برباد کیا ہے۔ تو زہر کھانے سے شفا نہیں ملے گی اور بیماری بڑھے گی، اور بد مذہبوں سے ملنا یہ تو اور بہت بڑی بیماری ہے، یہ تو بیماری کو بڑھانے والی چیز ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ ترقی کے دشمن ہے، جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ان مولویوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب جب ایسے حالات پیدا ہو جائے اور پھر کہے ایک بندہ کہے کہ مدد کیوں نہیں آتی ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ مدد کے جو اسباب تھے وہ ہم نے اختیار ہی کب کیے تھے۔ مدد کے اسباب کو تو ہم بہت پیچھے چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں، اور آج بے دینی کا عالم یہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، یا تو پڑھا دے، وہ کہے گا تو پڑھا دے، لیکن کوئی نماز پڑھانے والا امام بھی نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، سفر میں آپ چلے جائیں یا اگر کوئی امام صاحب نہ آئے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے تو آگے بڑھ، وہ کہتا ہے تو آگے بڑھ، کوئی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملتا ہے۔ یعنی پوری قوم کے اندر مشکل سے جو ایک دو امام ہے وہی نماز پڑھا سکتا، باقی لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی تعلیم کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی طرف صحیح نہیں کی، اور مصلی امامت پر بڑھنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں پاتے۔ یہ دینی گراوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب بندہ دین سے اتنا دوری اختیار کر لے اور پھر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو پھر اسے غور کرنا چاہیے کہ مدد آنے والا کام ہم نے کیا کون سا ہے۔ عزیزان مکرم،
میں نے اس حوالے سے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ برباد کیے جاتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصول قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان سب کو برباد کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جو قوموں کے اوپر تباہی ہم نے ڈالی ہے ان کی گرفت فرمائی ہے، گناہوں کی وجہ سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ جتنے تباہی لانے کے اسباب ہیں، مدد کو روکنے کے اسباب ہیں، وہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو مدد آنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دے کہ جب اس کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، اصلاح والے لوگ موجود ہوں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے جب تک لوگوں کے درمیان ایسے لوگ موجود رہتے جو لوگوں کی اصلاح کریں، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں، تو پھر عذاب نہیں آیا کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ بھی کسی علاقے میں وہاں پر بھی عذاب اتر آتا ہے، وہاں پر بھی لوگ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں اس کا جواب دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت قریب آ گئی، تو میں نے کہا کہ نیک لوگ ہیں پھر بھی لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں نیک لوگ رہیں، لیکن جب خباثت بڑھ جائے، جب گناہ بڑھ جائیں تو پھر اس وقت عذاب آ جایا کرتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب نیکوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور گنہگاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تب پھر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے میں شہر کے لیے امن ہوں، شہر والوں کے لیے میں امن ہوں۔ لوگوں نے آپ کی بات پہ غور نہیں کیا، لیکن شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو دیلم کے کفار نے دریائے دجلہ کو پار کیا، بغداد پہ حملہ کیا اور خوب قتل و غارت گری کی۔ تو اس وقت بغداد کے لوگوں نے کہا تھا دو مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، ایک حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا انتقال ہو جانا یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، اور دوسری مصیبت ہمارے لیے یہ آ گئی ہے کہ کفار نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کسی علاقے میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب نیکوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور گنہگاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اصلاح کرنے والے لوگ قوم کے اندر موجود نہیں رہتے ہیں، تب پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ جب خبث زیادہ ہو جائے تب عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ عزیزان مکرم، میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور میسیج کر کر کے اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی من مرضی سے اپنی رائے پیش کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وہ جو سبب بتا رہے ہیں، وہ اسباب بتا رہے ہیں، وہ سچے اسباب ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی کئی آیتیں اس سے پہلے بتائی بھی اور بار بار آپ بھی پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب قدیر نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہی ہے کہ عزت نیکیوں کی وجہ سے ہے، دولت یہ بھی نیکیوں کی وجہ سے ہے، اگر تم کو حکومت ملے گی وہ بھی نیکیوں کی وجہ سے ملے گی، اللہ کا انعام ملے گا وہ بھی نیکیوں کی وجہ سے ملے گا، ذلت ملے گی گناہوں کی وجہ سے، بربادی ملے گی گناہوں کی وجہ سے۔ جگہ جگہ اس فلسفے کو بیان کیا اور اس کی وہ مثال قرآن پاک میں موجود۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی، پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان پر ہم نے اپنا غضب نازل کیا۔ یہ پاسا پلٹ کیوں گیا؟ وجہ یہی ہوئی نیک تھے تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں فضیلت دی، اور جب نافرمانی کی اور وہ بربادی والا کام کیا تو رب نے فرمایا تم پر غضب۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر ہم نے منّا و سلویٰ نازل کیا۔ کھانا بنانا نہیں پڑتا تھا، آسمان سے بنا بنایا بٹیر تیتر اور طرح طرح کا حلوہ اترا کرتا تھا۔ اتنا انعام پانے والی قوم جن کے لیے آسمان سے یہ انعام اترے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے، ساری زندگی ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ یہ لوگ جن کو آسمان سے کھانا دیا جاتا تھا یہ لوگ کیوں ذلیل ہو گئے؟
وہی بتایا کہ تو جب نیک تھے تو اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا، اور جب بگڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت کو مسلط کر. یہ قرآنی فلسفہ ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا. آج ہم اس فلسفے سے آنکھیں بند کر کے اپنے من مرضی سے جو رائے دے کر کے چاہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی مدد آ جائے گی، تو ایسے مدد نہیں آنے والی ہے. عزیزان مکرم، اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس میں جو فلسفہ بیان کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور اب کوئی یہ سوال کرے کہ اب مدد نہیں آ رہی تو مدد آنے کا نسخہ کیا ہے؟ تو نسخہ وہی ہے، گناہوں کی وجہ سے مدد روک دی گئی ہے، توبہ استغفار کریں گے تو پھر مدد کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے قافلے نازل فرما دے گا. اس پر ایک دو نہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا تم توبہ استغفار کرو. حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا بھی توبہ استغفار کرو. کتنے اللہ کے نبیوں سے لوگوں نے حالات کی شکایت کی، کہا توبہ استغفار کرو. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا میں ابھی ان چند سالوں میں پریشان ہو گیا ہوں. میں کہتا ہوں توبہ استغفار کرو. کچھ لوگ آتے ہیں کہ حضرت میرے گھر کی مصیبت ٹلتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں توبہ استغفار کرو. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہمارے گناہ ہے. نہ تو موجودہ حکومت اس کی وجہ ہے، نہ اس کے علاوہ سیاسی حالات اس کی وجہ ہے، نہ اس کے علاوہ مارکیٹ کا اس کے اندر کوئی رول ہے. اس کے اندر صرف اور صرف ہمارے گناہوں کا رول ہے. جب گناہوں کا جو معاملہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ ایسی جنزیر بن جاتے ہیں، کاروبار کو بھی باندھ دیتے ہیں، عزتوں کو بھی باندھ دیتے ہیں، حفاظتوں کو بھی باندھ دیتے ہیں، ساری ہماری جو اچھی چیزیں ان کو باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس جنزیر کو اگر توڑنا ہے تو توبہ کا سہارا ہمیں لینا ہی ہوگا. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ میں ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کہیں میں گناہگار تو نہیں بن گیا ہوں. بس اگر اس پر آپ کی رائے اگر اٹل ہو جاتی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ ہے، تو توبہ استغفار کا دروازہ آپ کھٹکھٹا دیں، خود بخود ساری جنزیریں ٹوٹیں گی اور آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. اور یہ بھی ایک بڑا تعجب خیز مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب توبہ استغفار کے لیے کہو نا تو ان کو بات سمجھ ہی میں نہیں آتی. ایک تعویذ بنا کے دے دو تو فوراً سمجھ جاتے ہیں ہاں میرا کام ہو گیا، لیکن کہو کہ توبہ استغفار کرو تو نہیں سمجھ میں آتا. میں کہتا ہوں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، اگر 1,00,000 تعویذ بھی ایک طرف آپ رکھ دیں، لیکن توبہ استغفار کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے. توبہ استغفار ایک ایسا تعویذ ہے کہ آج کے ماحول میں جتنے بھی حالات اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر کے معاملات اگر کسی کے نہیں سدھر رہے، اگر کوئی خوف کے اندر مبتلا ہے، طرح طرح کی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے، جو بھی پریشانی A to Z جتنی پریشانیاں ہیں، ان ساری پریشانیوں کا حل اس دور کے اندر دیگر اسباب کے ساتھ میں ایک بڑی وجہ اس کی یہی ہے، ہمارے گناہ ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے اپنے مولا کو راضی کریں. انشاءاللہ پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، خود بخود پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی. لہذا آج جو ہماری مدد روکی گئی ہے، اگر وہ مدد چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی ہوگا. ماہ رمضان مبارک کا یہ عشرہ اللہ کی ایسی مغفرتوں کا عشرہ ہے کہ گنہگاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مغفرت کی جاتی ہے. تو ہمیں اس عشرے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر وہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں پھر اللہ کے کتنے انعامات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان انعامات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ رب قدیر ہمیں قرآن و سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے.